میں گزرتی ہوں مثل باد نسیم، انجمن مشک بار ہوتی ہے، حسن اور عشق سے واسطہ ہے میرا، میرے دم سے بہار ہوتی ہے، علم و تہذیب کا وسیلہ ہوں، مجھ پہ دنیا نثار ہوتی ہے، میں ہوں اردو زبان کی خوشبو، در سے امن و امان کی خوشبو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محتشم و محترم ناظرین، خوشبو اردو پروگرام میں ہم آپ کا دل کی اتہ گہرائیوں سے خیر مقدم کرتے ہیں۔ خوشبو اردو، جیسا کہ معلوم ہے ناظرین، کہ ایک ایسا پروگرام ہے جہاں پر ہم ادب سے متعلق ہم باتیں کرتے ہیں، اور آج ہمارے خوش نصیبی ہے کہ ہم نے ایک ایسے موضوع کا انتخاب کیا ہے جو ہے قلم سے قلب تک ایک روحانی سفر۔ اور اس میں پہلی بار کے لیے ایک ایسے تخلیق کار، ایک ایسے مصنف ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جنہوں نے اپنے قلم کے زور سے ایسی تحریریں سامنے رکھی ہیں جن کو پڑھنے کے بعد واقعی لگتا ہے کہ بالیقین قلم میں بہت زور ہے، اور جب قلم کا صحیح سے استعمال کیا جائے تو اس کا تعلق روح سے جوڑتا ہے۔ ناظرین، آج کا ہمارا جو موضوع ہے ہم نے رکھا ہے قلم سے قلب تک۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ انسان کا جو یہ سفر ہے، ہم سب مسافر ہیں، اور ہمارا یہ جو سفر ہے اس کو ہم دو خانوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک سفر وہ ہے جو ظاہری سفر ہے، اور ایک ہے باطنی۔ ظاہر جسے ہم دیکھ سکتے ہیں جہاں پر بھی آپ جا رہے ہیں، مگر باطنی جو ہے وہ پنہا ہے، وہ سفر چھپا ہوا ہے، اور پتہ نہیں کہ انسان اپنے آپ میں کہاں سے کہاں جا رہا ہے۔ اور ظاہری چیزوں کا اظہار ہم قلم سے کرتے ہیں، اور باطنی چیزوں کا اظہار ہم اپنے دلوں سے کرتے ہیں۔ ایک دل کی آواز ہوتی ہے، دل کی صدا ہوتی ہے۔ اور ناظرین، جب قلم دل سے جڑ جاتا ہے تو وہ صرف الفاظ نہیں بلکہ روحوں کو بیدار کرنے والا ہوتا ہے، روحوں کو جگاتا ہے۔ آج کی اس مختصر نشست میں ہم قلم سے قلب تک دل کا روحانی سفر جو ہے ہم طے کرنے کی کوشش کریں گے، اور ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں عالمی شہرت یافتہ ادیب، شاعر، فلسفی جناب آصف علی خان صاحب۔ جناب آصف صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مزاج کیسا ہے؟ الحمدللہ۔ ماشاء اللہ، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ گفتگو سے پہلے ہم ناظرین کو یہ بتانا چاہیں گے کہ جناب آصف علی خان صاحب الحمدللہ ان کے 100 سے زائد مضامین یعنی کہ آرٹیکلز شائع ہو چکے ہیں، چھپ چکے ہیں، اور ان کے جو موضوعات ہیں مختلف فیلڈز، مختلف میدانوں سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے وہ سائنس ہو، مینجمنٹ ہو، اکاؤنٹنگ ہو، سوشل ہو۔ الغرض اللہ کا کرم ہے کہ آپ ایک ہمہ جہت شخصیت کے مالک ہیں۔ بس یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ کے قلم میں درد انسانیت ہے، آپ کی تحریر روح کی گہرائیوں کو چھوتی ہیں، اور آپ کی فکر، آپ کے خیالات انسانیت کے زخموں پر گویا کہ مرہم رکھتے ہیں۔ اور آپ کی جو معروف کتابیں ہیں میں ان کا نام ضرور لینا چاہوں گا، بالیقین دوران پروگرام اس کا ذکر ہم کریں گے، اگر تفصیل کے ساتھ نہیں تو سرسری طور پر۔ جو کتابیں جناب آصف صاحب نے لکھی ہیں وہ ہیں ہو از اللہ اینڈ ہیز فائنسٹ ایٹریبیوٹس، ہیلنگ اے بروکن ورلڈ، اور دا ایسنس آف دا قرآن۔ یہ وہ چند کتابیں ہیں جن کا نام میں نے لیا ہے۔ آئیے ناظرین، ہم اپنے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ آصف صاحب، میرا پہلا سوال یہ ہوگا کہ آپ کا یہ جو فکری اور یہ جو روحانی سفر ہے، یہ آغاز کس طرح ہوا اور کب ہوا؟ اس کا آغاز برطانیہ میں ہوا 1985 میں، جب میں انڈیا سے برطانیہ پڑھنے گیا تو وہاں پر میرے ذہن نے اور وہاں کا جو ماحول ہے اس نے مجھے سوچنے پر مجبور کیا، لیکن اس کی جو صحیح ابتدا ہوئی وہ 1995 میں، جب اللہ نے مجھے قرآن کا علم عطا کیا، ماشاء اللہ۔ اور قرآن کے اوپر میں نے تحقیقی معلومات کی اور ریسرچ کی، تو وہاں سے اللہ نے مجھے غور و فکر کرنے پر مجبور کیا۔
ماشاء اللہ. تو بیسیکلی آپ کا پروفیشن کیا ہے؟ میرا پروفیشن ہے مینجمنٹ کنسلٹنٹ، اوکے. اور میں نے مختلف شعبوں میں کام کیا ہے. ایجوکیشن میں بھی کام کیا ہے، ایجوکیشن کی میں پالیسیز میں بھی میری ورکنگ رہی ہے، اوکے. اور ہاسپٹیلٹی انڈسٹری میں بھی میں نے جاب کیا ہے. تو مختلف، ابھی آپ ان سے ریٹائر سبکدوش ہو گئے ہیں یا پھر ابھی یو آر کنٹینیو؟ نہیں، میں ان سے سبکدوش ہو گیا ہوں، اور ابھی میرا مین فوکس رائٹنگ پر ہے. ماشاء اللہ. تو لائف میں جو میں نے لرن کیا ہے، تو میری کوشش ہے کہ وہ پیغام میں لوگوں تک پہنچاؤں اور لوگوں کی رہنمائی ہو. اچھا، رائٹنگ کی بات کر رہے ہیں، تحریر کی بات کر رہے ہیں. ایک خیال یہ ہے کہ انسان جب لکھتا ہے تو خود کا الہام کا انسپریشن ہوتا ہے، اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ انسپریشن نہیں بلکہ ایک 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 قوت ہوتی ہے. وہ کہہ لیجیے آپ ایک ایسی قوت جو ایک غیبی قوت ہو. تو آپ کے یہاں ماجرا کیا ہے؟ میری رائے یہ ہے کہ جب انسان کا ذہن صاف ہوتا ہے جی. تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کے انعامات اس کو ہوتے ہیں. بے شک. تو آپ کی قلب کی صاف گوئی بہت ضروری ہے. جی. تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں انسان کو ملتی ہے، اور پھر آپ اس کو تحریر کی شکل میں ڈالتے ہیں، اور جو آپ کہتے ہیں اور جو بھی آپ کی تحریر ہوتی ہے وہ اثر آمیز ہوتی ہے. اچھا، کبھی آپ نے سوچا تھا کہ جناب آصف علی خان صاحب مینجمنٹ یا پھر کسی اور میدان سے نکل کر کبھی شاعر ہوں گی، کبھی رائٹر ہوں گے؟ نہیں، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا. اور یہ میرا جو دینی رجحان ہے، یہ مجھے کچھ چیزیں ورثے میں بچپن سے ماں باپ سے ملتی ہیں، لیکن میری جو صحیح تربیت ہے وہ میری قرآن حکیم نے کی. اور جب میں نے اپنی نبی کی سیرت پہ بھی ریسرچ کی تو وہاں سے میری رہنمائی ہوئی. ماشاء یہ عموماً کس دور کی بات ابھی آپ کر رہے ہیں؟ یہ میں 1995 کی بات کر رہا ہوں. اس وقت آپ کی عمر گویا کہ کیا ہوئی ہوگی؟ 1995 میں میری عمر 30 سال تھی. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. بہت کم لوگوں کو یہ نصیب ہوتا ہے آصف بھائی، بہت کم لوگوں کو. الحمدللہ آپ خوش قسمت ہیں. جی الحمدللہ. کہتے ہیں کہ آج یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان صرف اس کوشش میں لگا ہوا ہے کہ زیادہ ترقی کرے. ظاہر سی بات ہے، ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ ترقی کرے، بلندیوں کو چھوئے، عروج پر جائے. مگر انسان ایک وقت ایسا بھی آتا ہے باوجود کہ اس کے یہاں تمام چیزیں ہوتی ہیں، تمام آسائش، تمام آرائش، تمام چیزیں، تمام سہولیات ان کے یہاں ہیں، مگر ایک چیز کی کمی ہوتی ہے، وہ ہے سکون، وہ ہے آرام. جی. تو آپ کے نزدیک انسان کے لیے آج سب سے بڑا روحانی بحران کیا ہے؟ سب سے انسان کی جو پرائرٹیز ہیں وہ بدل گئی ہیں. اس کی جو ترجیحات ہیں وہ دنیا کی تمام آرام آسائش ہیں، اور جو فیملی سسٹم ہے وہ بہت ویک ہو گیا ہے، جو میں نے اپنی کتاب میں بھی مینشن کیا ہے. تو فیملی ویلیوز کم ہو گئی ہیں، اور اللہ کی طرف لوگوں کا رجحان کم ہو گیا ہے. تو خاص طور پہ جو ویسٹرن میڈیا ہے اس نے لوگوں کے ذہن کو معاف کر دیا ہے. تو انسان کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رہی ہے، اور انسان کے پاس وقت نہیں ہے. اگر آپ آج کے دور میں کسی سے پوچھیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں تو کسی انسان کو نہیں پتہ. وہ چیزوں کی ہوڑ میں لگا ہے، وہ جمع کرنا چاہ رہا ہے، لیکن اس کو نہیں معلوم کہ اس کا مقصد کیا ہے. اور میرے والد صاحب اکثر ایک بات کہتے تھے کہ آپ اگر اپنے جتنی تیز جا رہے ہیں آپ اپنی منزل سے اتنے دور جا رہے ہیں. تو ہماری جو زندگی کا مقصد ہے وہ کسی کو نہیں معلوم. ایک بھیڑ ہے، اور یہ اس طرح ہے کہ 2 گول پوسٹ ہیں اور 2 ٹیمیں دوڑ رہی ہیں، لیکن ان کو نہیں معلوم کہ وہ کیوں دوڑ رہی ہیں. مجھے سوال پہلے کر لینا چاہیے تھا کہ تحریر ہی کیوں؟ تحریر کے علاوہ آپ اسپیچ بھی کر سکتے تھے، تو تحریر ہی کا انتخاب آپ نے کیوں کیا؟ تحریر کا انتخاب میں نے اس لیے کیا کہ جب آپ ایک چیز کی تحریر کرتے ہیں تو آپ کو سوچنے کا وقت ملتا ہے. تو آپ سوچتے ہیں، ایک اس کے اوپر آپ پراپر ریسرچ کرتے ہیں، اور اس ریسرچ میں سوچتے ہیں، تمام
حالات کا جائزہ لیتے ہیں. جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں ابھی، بات کرنے کے دوران میں تو میری ایک سوچ جو ہے، سوچ کا دائرہ میرے اور آپ کے بیچ میں ہے. جی اور جب میں تحریر کرتا ہوں تو میرا دائرہ کافی وسیع ہوتا ہے. تو اس وقت میرے سامنے پوری دنیا کے تمام علوم ہوتے ہیں، ان کی میں ریسرچ کرتا ہوں. ریسرچ کرنے کے بعد ایک ایک الفاظ، میرا کوشش ہوتی ہے کہ بڑا چنیدہ الفاظ ہو جو لوگوں کے دل کے اوپر اثر کرے. اور تحریر میں سمجھتا ہوں وہ ہے جو آپ دل سے کریں. ہاں، بے شک بے شک. اگر آپ کا قلب اس کا ساتھ نہیں دے رہا ہے تو آپ اس چیز کو لکھ نہیں سکتے اور وہ چیز اثر آمیز نہیں ہو سکتی. جی بالکل بالکل. سب سے ضروری بات، آپ تخلیق کار ہیں، جو آپ لکھتے ہیں اگر دل پر اثر نہیں کرتا تو بیکار ہے، کہہ لیجیے. بالکل. ہاں. تو کوئی ایسی شخصیت ہے جن سے آپ بہت متاثر ہوئے اور متاثر ہو کر آپ نے قلم اٹھایا، یا متاثر ہو کر ان سے کچھ انسپائر کیا آپ نے؟ میرا جو بگیسٹ انسپریشن ہے وہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ماشاء اللہ. اور انہی کی زندگی سے میں نے سیکھا. اور جب میں قرآن کا اسٹڈی کر رہا تھا، جیسے میں نے آپ کو عرض کیا ایسنس آف قرآن، جی ایسنس آف قرآن، ایسنس آف قرآن جو میں نے لکھا، تو قرآن میں جو الگ الگ فیزز میں قرآن کی جو لکھتے وقت اس چیز کا میں نے دیکھا کہ کرونالوجیکل آرڈر میں میں نے لکھا، اور جس طرح کے حالات پیش آئے تو اس وقت کس طرح کا بھی پس منظر تھا، اوکے. اور ان حالات میں ہمارے نبی نے اس وقت کس طرح کے حالات ہوئے، پھر جو سورہ نازل ہوئی تو اس کے اکارڈنگ پھر یہ ہے کہ میں نے ان حالات کو دیکھا. ان حالات کے پیش نظر پھر میں نے دنیا کے تمام جو حالات ہیں اس کا جائزہ لیا. تو میرے نزدیک جو میرا سب سے بڑا انسپریشن ہے وہ میرے نبی ہیں. اور انہی کی زندگی کو دیکھتے ہوئے میں نے اپنی زندگی کی ابتدا کی اور میں لے کے چل رہا ہوں. جب میرے بچپن میں میرے جو آئیڈیل تھے وہ میرے والد صاحب تھے. میرے والد صاحب کو قرآن حکیم سے دلی محبت تھی. پوری رات وہ تلاوت کرتے تھے ماشاء اللہ. اور چھوٹی چھوٹی ان کی جو تعلیمات تھیں وہ میرے ساتھ جڑی رہیں. ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ علم اور ادب اس کا بڑا گہرا تعلق ہے. عام طور کے اوپر ہم ایک بات کہتے ہیں لیکن ہم ادب کا دائرہ کھو بیٹھتے ہیں. تو علم اور ادب کو اور ایک مہذب انداز میں اگر ہم دنیا کو پیغام دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ زیادہ اثر آمیز ہو. ہمارا آئیڈیل صرف آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم ہے. جی. آپ کی حیات مبارکہ، آپ کی سیرت مبارکہ ہم تمام کے لیے ایک آئیڈیل ہے. قرآن وہ نسخہ ہے جو ہمیں راستہ دکھاتا ہے. جی. مگر آپ چونکہ الحمدللہ دا ایسنس آف قرآن مختلف چیزوں پر آپ نے قلم اٹھایا، تو بنیادی چیز کیا ہے آپ کو، کیا آپ کا تجربہ کیا ہے کہ کیوں ہم صراط مستقیم سے ہم بھٹک رہے ہیں؟ کیوں آپ کے نزدیک، کیوں، کیا خاص وجہ کیا ہے؟ اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ جو میٹیریلسٹک ویلیوز ہیں سو دے ہیو سپرسیڈڈ اوور ریلیجیس اینڈ سوشل ویلیوز. اور فیملی ویلیوز بھی بہت ختم ہو رہی ہیں. تو لوگ ان کو ترجیحات نہیں دے پاتے. تو ہماری پرائرٹیز بدل گئی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ اس کا مین ریزن ہے. جب پرائرٹیز بدل رہی ہیں تو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ پرائرٹی سے مراد کیا آپ کی؟ پرائرٹی سے مراد یہ ہے کہ ہماری جو ترجیحات کے اندر جو لائف کے بیسکس ہیں اور جو لائف کی بیسک یونٹ ہے وہ انسان کی فیملی ہے. اور فیملی کا جو نیوکلیس ہے وہ مدر ہے. تو آج کل کے اس جدید دور کے اندر ہم نے عورت کو جو ریسپیکٹ دینا چاہیے تھا وہ ریسپیکٹ نہیں دیا. اور فیملی ویلیوز بہت کم ہوتی جا رہی ہیں، بلکہ میں کہوں گا کہ فیملی ویلیوز ختم ہو رہی ہیں. جیسے ہم اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں. دوسرا، آج کل جو اکنامک سچویشن ہے کہ وہ بھی ایک اس کا ریزن ہے. ورلڈ وائڈ آپ کہہ رہے ہیں؟ جی، ورلڈ وائڈ میں کہہ رہا ہوں میں. تو میری جو بک ہے دی بروکن ورلڈ، اس میں نے بہت سارے اسی سے ریلیٹڈ موضوعات پہ میں نے ذکر کیا ہے. اس پہ سے انٹرسٹ ریٹ بھی ہے، انجسٹ مارکیٹس بھی ہیں، مارکیٹ مینیپولیشنز ہیں، اور فیملی ویلیوز ہیں،
ایجوکیشن ہے، تو بہت سارے علوم پر میں نے اس کا تبصرہ کیا ہے. ایک انسانی زندگی کا تعلق، ابھی آپ بتا رہے ہیں کہ اسٹاک مارکیٹ کی، جی تو ہاں. ایک انسانی زندگی کا تعلق اسٹاک مارکیٹ سے وہ رشتہ کیا ہے، کس طرح ہوتا ہے یہ؟ اسٹاک مارکیٹ نہیں، انسان زیادہ سے زیادہ وہ چاہ رہا ہے پیسہ کمانا، اور آپ کی اگر دیکھا جائے تو ضروریات مختصر ہیں، تو انسان جو ہے اس نے اپنی ضروریات کو بڑھا لیا ہے. تو اس کی ضروریات کی وجہ سے پھر وہ کہتا ہے کہ میرے پاس آج اتنا ہے تو کل اور زیادہ ہو. جی. تو لوگوں میں قناعت کی کمی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ قناعت جو ہے انسان کی سکون کا باعث ہے. تو مجھ سے کسی نے سوال کیا ہے کہ اس کا مین ریزن کیا ہے، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک تو گریڈ جو ہے انسان کی، لالچ، کیونکہ دنیا کے جو تمام حالات آپ گلوبلی اگر دیکھیں تو اس کا جو بنیادی ریزن ہے وہ دو ہیں، ایگو اینڈ گریڈ. تو انسان اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہا ہے، جس کے پاس طاقت ہے تو وہ اپنی طاقت کو مس یوز کر رہا ہے. آج اس کے پاس کم ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میرے پاس اور ہو. اس کے لیے انسان طرح طرح کے راستے اختیار کرتا ہے، کہ جس کا ایک حصہ کرپشن بھی ہے، گریبنگ بھی ہے، ہم ایک دوسرے کا حق چھیننا چاہتے ہیں. تو اس کے تنازع میں جب میں نے قرآن میں جو اللہ نے اصول ہمارے لیے مرتب کیے، تو اس کے اندر میں نے یہ دیکھا کہ اللہ نے ہر چیز کے احکامات اور اس کے اصول رکھیں. تو چونکہ ہم نے ان اصولوں کو چھوڑ دیا ہے اور ہم کو نہیں معلوم کہ ہم یہ چیزیں کیوں کر رہے ہیں، اس کام کرنے کے دوران میں ہمارے جو کام کرنے کا طریقہ کار ہے وہ بدل گیا ہے. ہم ایک چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہر طرح کا راستہ اختیار کرتے ہیں. اس کے اندر ہم برائبری بھی آتی ہے، مینیپولیشن آتا ہے. اس ایک چیز میں کہنا چاہوں گا، ہم نماز میں 48 سے 60 مرتبہ ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور سورہ فاتحہ کے اندر ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم کو سیدھا اور صحیح راستہ دکھا. ہم دعا کرتے ہیں لیکن اس کی جو گہرائی ہے ہم اس کو محسوس نہیں کرتے. چونکہ ہم اس کی گہرائی محسوس نہیں کرتے تو ہم سے کوئی بولتا ہے تو ہم جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، چیزوں میں مینیپولیشن کرتے ہیں. ہم نماز پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، لیکن لوگوں کے جو حقوق العباد ہیں اس سے ہماری بہت دوری ہے. تو جس کی وجہ سے ہماری لائف کا جو ایکولیبریم ہے وہ بگڑ گیا ہے. گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسانیت بلکہ پوری کائنات کے لیے ایک نظام پہلے سے قائم کر دیا ہے. وہ انسان جو ہے اس نظام کو درہم برہم کرنے میں لگا ہوا ہے. جی. اچھا آصف بھائی، مزید آگے جانے سے پہلے سوشل میڈیا کی ہم بات کر رہے ہیں اور انٹرنیٹ کی بات کر رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے آج جیسے کہ پہلے بھی ذکر ہوا ہے، آج ہم سوشل میڈیا کے ذریعے، آپ برٹین سے آئے ہیں، ہم موریشس سے ہیں، تو آپ نہیں آتے بھی تو واٹس ایپ کے ذریعے جان پہچان ہو جاتی. جی. ایک دوسرے کو جان لیتے. ہم موریشس میں رہ کر برٹین کے لوگوں سے رابطہ رکھ رہے ہیں، یا دنیا کے کسی بھی خطے میں کے انسانوں سے ہم رابطہ رکھ رہے ہیں، جان رہے ہیں، جڑ رہے ہیں، مگر خود سے بیگانے ہیں. گویا کہ خود کو نہیں پہچان پا رہے ہیں. یہاں پر میں علامہ اقبال نے خودی پر باقاعدہ ایک فلسفہ خودی انہوں نے پیش کیا ہے کہ اگر انسان خود کو پہچان لے تو وہ خودی کو کر بلند اتنا کہ تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو آج کے لیے انسان کو خود کو پہچاننے کی میں کتنی ضرورت ہے، یہ انسان خود کو پہچانے؟ میں سمجھتا ہوں لوگوں کو جاننے کے لیے انسان کو خود کو پہچاننا ضروری ہے. اپنے رب کو پہچاننے کے لیے انسان کو خود کو پہچاننا ضروری ہے. ٹو نو یور سیلف از ٹو نو یور گاڈ. بے شک. تو یہ جو ربط ہے، تو اس ربط میں بہت کمی آ گئی ہے. تو انسان اکثر یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کو اپنے اینگل سے جج کرتا ہے. تو ہم دوسرے کو دوسرے کے حساب سے نہیں سوچتے، ہم اس کے بارے میں ججمنٹ لے لیتے ہیں. اس میں اب جیسے آپ ہومیوپیتھی کا علوم دیکھیں، ہومیوپیتھی جو ہے وہ انسان کی نفس پر مبنی ہے، اور انسان کا جو مزاج ہے وہ اس کی اسٹڈی کرتا ہے. تو جب ہم اپنے آپ کو نہیں پہچانتے اور دوسرے کو نہیں پہچانتے
تو ہم اس کا ڈائگنوسس کر نہیں سکتے. ہاں تو چونکہ لوگ اپنا سیلف ڈائگنوسس کریں اس سے پہلے کہ وہ دوسرے کا ڈائگنوسس کریں، ہاں تو ہم اپنے آپ کو گہرائی سے، اور اس میں ہمارے پاس وقت نہیں ہے. آج کے دور میں اگر آپ کسی سے پوچھیں، بولے صاحب میرے پاس ٹائم نہیں ہے. لوگوں کے پاس سوشل میڈیا کے لیے ٹائم ہے، واٹس اپ کے لیے ٹائم ہے، فلمز کے لیے ٹائم ہے، لیکن آپ ان سے اگر کسی اچھی بات کے لیے کہیں تو اس کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہوگا. ایک المیہ ہے گویا کہ یہ. جی It's ہاں. a tragedy. جی جی جی. آصف بھائی، الحمدللہ آپ قلم کار ہیں، آپ لکھتے ہیں. دل تو چاہتا ہے، بہت سارے سوالات ذہن میں آ رہے ہیں مگر ایک محدود وقت ہوتا ہے ہمارا، تو اسی دائرے میں رہ کر ایک دو سوالات اور ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. قلم ظاہر سی بات ہے ایک مادی چیز ہے، مادی چیز ہے، مگر قلم صرف خیالات کو پیش کرتا ہے، یا پھر قلم میں وہ طاقت ہے کہ وہ روح کی آواز کو بھی دوسروں تک پہنچائے؟ اگر قلم میں روح کی آواز نہیں ہے تو وہ قلم بے اثر ہے. تو بہت ضروری ہے کہ آپ جو لکھیں تو اس کے اوپر آپ کو یقین ہونا چاہیے، تو وہ نہیں تو وہ بے اثر ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ بلکہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ جو بھی لکھیں کہ وہ سچائی پر مبنی ہوں، اور ود ریفرنس ہو، اور لکھنے میں اس بات کا لحاظ آپ ضرور رکھیں کہ کسی کی دل شکنی نہ ہو. آپ کے الفاظ اور آپ کا عمل یہ درست ہونا چاہیے، اور لوگوں کی عزت کریں. جی بالکل. میں یہاں پر آئی وڈ لائک ٹو ریفر ٹو ون آف یور بک، ہیلنگ اے بروکن ورلڈ. جی. یہ عنوان کیوں؟ کیونکہ میں میڈیا پر دنیا میں جو تمام حالات چل رہے ہیں اس کا میں جائزہ لیا. جو دنیا میں جو انجسٹ مارکیٹ ہے، اب جیسے میں ایک آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. آپ کسی شاپنگ سینٹر میں جائیں تو وہاں پر ایک چیز کی پرائس الگ ہے، اور وہ سیم چیز کی پرائس کہیں اور آپ کو مختلف ملے گی، کہیں ڈبل ملے گی، کہیں ٹرپل ملے گی. تو یہ انجسٹ مارکیٹ ہے. اور پھر انٹرسٹ ریٹ جو ہے، پھر میں نے چونکہ یہ میرا سبجیکٹ ہے تو ایک میری بک ہے ایتھیکل اکنامکس پر ہے. تو جب ہم اکنامکس میں دیکھتے ہیں تو میں نے اکنامک نظام دیکھا تو مجھے وہ بھی ٹھیک نہیں لگا. پھر میں نے پالیٹکس کے اوپر غور کیا تو دنیا کی جو فیئر پالیٹکس ہے تو فیئر پالیٹکس نہیں ہے. پھر میں نے گورننس کے اوپر دیکھا جو مورل گورننس ہے، تو دنیا میں مختلف کنٹریز کی میں نے اسٹڈی کی جو الگ الگ سسٹم ہیں، تو مورل گورننس لوگوں کے پاس نہیں ہے. مورل اسٹینڈنگ نہیں ہے، مورل گورننس نہیں ہے. ایجوکیشن کے اوپر میں نے غور کیا تو ایجوکیشن میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ بائسڈ ایجوکیشن ہے، اور ایجوکیشن کا فیئر سسٹم نہیں ہے. پھر مجھے جو چیزوں نے بہت دل سے جو مجھے احساس اور تکلیف ہوئی وہ پاورٹی پہ ہوا. تو ایک میں نے پروگرام بنایا گلوبل پاورٹی ایلیویشن کے اوپر. تو وہ پروگرام انشاءاللہ یہ ہے کہ وہ میری بک میں بھی ہے، اور اس کو میں اس میں خاص بات کیا کہ ہے؟ اس کو میں آگے یونائٹڈ نیشن میں اس کو میں سینڈ کروں گا. گلوبل پاورٹی ایلیویشن کے اندر اس میں چند چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. جیسے دنیا میں نے اسٹڈی کیا کہ کتنے امیر لوگ ہیں اور کتنی ایوریج کم لوگوں کے پاس پوری دنیا کی ویلتھ سمٹی ہوئی ہے. اور دوسری طرف میں نے دیکھا کہ اس میں ڈسپیرٹی بہت ہے، کہ غریب ممالک ہیں جہاں پر فیمین ہیں، لوگوں کے پاس نہیں ہے، ایجوکیشن نہیں ہے، کہیں ہیلتھ نہیں ہے. تو یہ تمام چیزوں کی اسٹڈی کرنے کے بعد میں نے ایک گلوبل پاورٹی ایلیویشن پروگرام بنایا. ایجوکیشن اپلفمنٹ کے لیے بھی میرے کچھ پروگرامز ہیں کہ لوگوں کے پاس ایک یونیورسل ایجوکیشن سسٹم ہونا چاہیے. ہیلتھ کا نظام درست ہونا چاہیے تاکہ ہر انسان کے پاس میڈیکل فیسلٹی ہوں. تو یہ تمام دنیا کے حالات، پھر جیسے یہ چیز کوئی چھپی ہوئی نہیں ہے کہ دنیا میں وارز ہو رہی ہیں. وارز میں نے دیکھا کہ دنیا میں لینڈ گریبنگ ہے، لوگ اپنے انسان کو انسان نہیں سمجھا جاتا. ہاسپٹلز ہیں، ہاسپٹلز اڑا دیے جاتے ہیں. جی تو دنیا میں یہ تمام چیزیں میں نے دیکھتے ہوئے مجھے ظلم و ستم اندر سے بہت تکلیف ہوئی. لیکن چونکہ دنیا کا اس طرح کا نظام ہے تو میں نے خوبصورت الفاظ میں
ان تمام چیزوں کو ایڈریس کیا. ایڈریس کے ساتھ ساتھ میں نے ان تمام چیزوں کے سولوشنز دیے اور ایک ریکویسٹ کی, اور اس کے بک کے لاسٹ میں ایک میری دعا بھی ہے کہ اللہ میری جو تمام کاوش ہے اللہ اس کو قبول فرما, اور دنیا کے جو لیڈرز ہیں یہ تمام بک میں ان کو بھی سینڈ کروں گا. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس کوششوں کو کامیابی عطا فرمائے. آپ اپنی تحریروں میں خاص طور پر کیا پیغام دیتے ہیں, یعنی اپنی قارئین کو؟ میں لوگوں کو سوچنے پر مجبور کرتا ہوں کہ آپ اس کے اوپر غور و فکر کریں کہ یہ ایک پہلو ہے, یہ ایک میں ان کو صرف ایک لٹریچر کا اور ایک نالج کا ایک پیس دیتا ہوں کہ آپ اس پہ سوچیے, غور کریں اس پہ. تو جیسے کسی بھی متعلق یہ ہے کہ جیسے اگر میں مذہب پہ لکھ رہا ہوں یا میں اکنامکس پہ لکھ رہا ہوں تو وہ میں پرابلمس کو ایڈریس کیا, اور لوگوں کو میری رائٹنگز جو ہیں سوچنے پر مجبور کرتی ہیں. اوکے. آصف بھائی, آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں اس وقت, بالخصوص جو نوجوان مصنفین ہیں جو اس میدان میں قدم رکھنے کا خیال رکھتے ہیں یا لکھ رہے ہیں, ان کے لیے آپ کیا میسج, کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ان کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ سچ لکھیے, ادب کے دائرے میں لکھیے. آپ کے الفاظ بہت چنندہ ہونے چاہیے کہ جس سے کسی کی دل شکنی بھی نہ ہو, اور ہم اپنی بات کو اچھے انداز میں لوگوں تک پہنچائیں, اپنے پیغام کو صحیح ڈھنگ سے پہنچائیں. تو میں یہی کہنا چاہوں گا, فیئر لکھیں اور اینڈ جسٹ بی آنیسٹ ٹو یور سیلف. ہاں. اور مے بی دا لاسٹ کوشچن, واٹ نیکسٹ؟ واٹس نیکسٹ, ابھی تو اس کے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق امتحان اور بھی ہیں. جی, تو اس میں سمجھتا ہوں کہ میں یہ لکھتا ہوں, لیکن جب میں اللہ سے رابطہ قائم کرتا ہوں, دعا کرتا ہوں, تو میں اگر یہ سوچوں کہ یہ چیز میں لکھ سکتا ہوں تو مجھے نہیں لگتا, لیکن چونکہ میری روح اس سے کنیکٹ رہتی ہے تو یہ اللہ لکھواتا ہے. آپ کوئی کام سوچیں کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں تو یہ ممکن نہیں ہے, لیکن جب آپ اللہ سے اپنا ربط اسٹیبلش کرتے ہیں, آج کی دنیا میں ناظرین کو میں یہ پیغام بھی دینا چاہوں گا کہ آپ اپنا اللہ سے کنیکشن اسٹرانگ کریں. ماشاء اللہ. تو آپ کا بگننگ اور اینڈ آپ کا اللہ ہے, اور کچھ لوگ بھگوان کہتے ہیں, گاڈ کہتے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں سب کا رب ایک ہے. تو آپ اس سے اپنا کنیکشن اسٹرانگ کریں اور ٹرائی ٹو لیو اے سمپل لیونگ. اپنی فیملی کو ٹائم دیں اور اپنے بچوں کو ٹائم دیں. ہم جب ایک چیز کا انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو ہم کو ریٹرن ملتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں سب سے بہترین انویسٹمنٹ انسان کا وہ اس کی فیملی ہے, جو آپ کی امیڈیٹ ذمہ داری ہے. فیملی کے بعد آپ کی کمیونٹی ہے, اور جہاں بھی آپ کمیونٹی میں ضرورت محسوس کریں تو ہمیں گریز نہیں کرنا چاہیے کہ لوگوں کی ہیلپ کرنے کے لیے. ہیلپ آپ کسی بھی شکل میں کر سکتے ہیں, آپ پیسے کے طور پہ بھی کر سکتے ہیں, علم کے طور پہ بھی کر سکتے ہیں, یا کسی کو جہاں مدد کی ضرورت ہے آپ اس کو مدد فراہم کریں. اور یہ قدرت کا نظام ہے کہ جب آپ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں اور بہتری کریں تو وہاں پر پوری کائنات آپ کے لیے بھی دعا گو ہوتی ہے اور آپ کی مدد کرتی ہے. ماشاء اللہ آصف بھائی, انہی بہت منتخب الفاظ کے ساتھ اور بہت عمدہ, بہت اچھے الفاظ کے ساتھ ہم آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہیں گے. اس پروگرام میں آپ نے حصہ لیا, یہ ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے. الحمدللہ یہ قطرہ رہا, میں جانتا ہوں, کیونکہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو علم دیا ہے, جو آپ کر رہے ہیں وہ بہت گہرا ہے. بس اللہ تبارک و تعالیٰ اس مختصر سے ملاقات کو شکر قبولیت عطا فرمائے. اور میں آپ کا اور آرگنائزرز کا میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے مجھے یہاں پر دعوت دی اور میرے ذریعے یہ پیغام لوگوں تک پہنچا, اور میری دعا ہے کہ اللہ ہمارے کلام میں انشاءاللہ اثر پیدا کرے. انشاءاللہ. تو ایک بار پھر آپ کا بہت بہت شکریہ, اور ہم اگر زندگی باقی رہی تو ہو سکتا ہے ملاقات ہوگی انشاءاللہ. ضرور, دعا میں یاد کریں. ضرور انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو ناظرین, خوشبو اردو پروگرام کا مقررہ وقت
یہاں پر اختتام کو پہنچا، اور آخر میں ہم خاص شکریہ ادا کرنا چاہیں گے جناب فاضل منگلو صاحب کا، کہ جن کے توسط سے جناب آصف علی خان صاحب یہاں پر آ سکے، اور بس دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت جناب آصف علی خان صاحب کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ اور اس شعر کے ساتھ ہم رخصت کی اجازت چاہیں گے کہ جو کلام آصف بھائی نے آخر میں کہے، گویا کہ اس کا احاطہ ہو رہا ہے کہ مانا کہ اس زمیں کو نہ گلزار کر سکے، مانا کہ اس زمیں کو نہ گلزار کر سکے، کچھ خار کم تو کر گئے گزرے جدھر سے ہم۔ دعا میں یاد کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔